ہفتے کے لیے ہم ہر جگہ بجلی پہنچائیں گے تاکہ جو اس وقت مصیبت میں گھرے ہوئے ہمارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں مائیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لہٰذا جہاں پر یہ فیڈرز فوری طور پر بحال کیے جا رہے ہیں وہاں پر میں نے واضح ہدایت دے دی ہیں کہ 7 دن کے لیے بجلی وہاں پر ہر گھر کو پہنچے گی، چاہے وہ بجلی کا بل دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. اسی طریقے سے جو سڑکیں جو پل جو تباہ ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے جو منسٹر کمیونیکیشن، ہمارے سیکرٹری کمیونیکیشن اس وقت گلگت بلتستان میں ہیں. ابھی ہماری ایک بڑی کمپریہنسو میٹنگ ہوئی ہے جس میں سپاہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود تھے، کور کمانڈر پشاور موجود تھے، چیئرمین این ڈی میں جو یہاں پر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور متعلقہ ہمارے فیڈرل منسٹرز امیر مقام اور احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہیں، اور جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک، انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب یہاں موجود ہیں، اور باقی وزراء وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو بڑی تفصیل سے میٹنگ ہوئی. میں آپ کی خدمت میں صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. 2022 کے فلڈ میں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دل خراش مناظر دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے نالوں کے، دریا کے سائڈوں پر، بلکہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے. تو یہ تو دنیا میں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ اس جگہ خطرناک ہوٹلز بنا دیں کمائی کے لیے، جہاں پر کل اب طغیانی آئی ہے، 2022 میں بھی آئی تھی، اب 2025 میں آئی ہے. ابھی 2 اسپیل ابھی اس کے اور ہونے ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے نے بھی بتایا، ان کی جو سیٹلائٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی 2 ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور اسپیل آنے ہیں. اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب اس کے حضور گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اسے مدد مانگیں گے. لیکن جو انسانی جو فاش غلطی ہے، انسانی جو بلنڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. آج میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں، یہ مائیں جن کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور قیامت کیا ہو سکتی ہے. یہ قیامت صغریٰ ہے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے. لیکن اگر ہم نے اس کا آئندہ کے لیے انتظام کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ قانون، وہ پالیسی بنانی ہوگی جس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومتیں ہوتی ہیں. کوئی سفارش، کوئی بڑا آدمی، کوئی پیسے والا آدمی، کوئی وہ اپنا وہ اجازت نامہ خرید نہ سکے، اپنا سیاسی یا سرکاری یا اپنا ذاتی روب داب اس کو استعمال نہ کر سکے، تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن انسانی جو ذمہ داری ہے اس کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے حضور بھی ہمیں معافی نہیں ملے گی. آج جو ہم نے میٹنگ کی اس میں نے اس طرح بتایا کہ ہمارے وزراء جو اس پر بیٹھے ہیں، صوبائی حکومت دن رات کام کر رہی ہے. میں علیم امین گنڈاپور صاحب کا شکر گزار ہوں، چیف سیکرٹری کا، آئی جی کا. افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی اور کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں. ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ. اور افواج پاکستان سید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں. اسی طرح ایف سی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، صوبائی سولین حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، وفاقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے.
اور پھر مخیر حضرات اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں عطا فرمائیں. یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح کے دوسرے ادارے وہ آگے بڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے. تو یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم مل کر یہ حقیر خدمت کر رہے ہیں. نہ یہ میرا ہے نہ تمہارا، یہ ہم سب کا سانجھا یہ چیلنج ہے، ہماری سانجھی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے. وفاق کے تمام وسائل آپ کی خدمت میں ہم نچھاور کریں گے. صوبائی حکومت جو اپنے وسائل ہے وہ آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں. تو یہ مل کر ایک گھر ہے. پاکستان ایک گھر ہے جس کے 4 صوبے یعنی 4 فرد ہیں. تو ہمیں مل کر دکھ اور سکھ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے. نہ یہ کوئی سیاست ہے، نہ یہ کوئی ریاکاری ہے جہاں پر صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے میں آگے بڑھوں اور باقیوں کو ساتھ لے کر نہ چلوں. یہ پاکستان کی جو بنیاد اس کے خلاف ہے. لہٰذا میں علی مین صاحب کو جہاں پر ان کی حکومت کو ستائش پیش کرتا ہوں، جہاں پر میں سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے افسران کو، صوبائی حکومت کے وزراء کو، افسروں کو، وفاقی وزراء افسروں کو، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت بڑی جرأت کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں واپس جا کر 1-2 دنوں میں میٹنگ بلاؤں گا. اس میٹنگ میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ اور ان کی جو چیف سیکرٹریز کو میں دعوت دوں گا اور اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بھی دریا کے اندر یا دریا کے ساتھ خطرناک جگہ پر ہوٹل، ریسٹورنٹ یا اور چیزیں جو بنائی ہیں نالوں کے پاس، اسی طرح بنانا. اسی طرح جو وفاق کے یہ صوبے کے پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کرنے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنی نوجوان نسل کے لیے، بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج کے لیے یہ پیسے استعمال کرنے ہیں. اپنی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں ملک کی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم خود فاش غلطیاں کریں گے اور چاہے کرپشن ہے، میں چاہے وفاق کے صوبے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی خاطر سفارش مانیں گے غلط اور ایسی جگہوں پر، خطرناک جگہوں پر ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور دوسرے جو دکانوں کی اجازت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ خدا معاف کرے گا دنیا میں، نہ اگلے جہان میں معاف کرے گا. اور پاکستان کے پاس جو پونجی ہے وہ محدود ہے. ہمیں تو یہ وسائل جو ہمیں آج جو ہماری فرض ہے، میرے فرض کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ میں یہاں ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں پر خرچ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن یہی وسائل ہمیں تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے اسکولوں کے لیے، اسپتالوں کے لیے، اس کے اوپر استعمال کریں تو کس طرح یہ قوم آگے بڑھے گی، کاروبار آگے بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں. لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نہ خواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے. ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کے اس کے آ گئے ہیں. لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ، یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں. اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر ایک نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے. آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم
जगह तामीर नहीं होने देंगे। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत और बड़ा आपको ताकत दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज हमारी अखलाकी, मजहबी, मिली, सियासी ज़िम्मेदारी है कि हम उठ खड़े हों और इस तहरीक का साथ दें कि हम इन तमाम ख़तरनाक जो कुछ, और फिर मैं ये बात मैं अभी कहता हूँ कि उन तामीरात को हटाने के लिए जहाँ पर सूबाई हुकूमतों ने वसाइल देने, और वफाक को भी, मुझे भी अगर उसमें हिस्सा डालना पड़ा तो मैं डालूँगा, ताकि ये तमाम तामीरात वहाँ से हटें और वहाँ पर आइंदा के लिए ख़तरा जो है बहुत कम रह जाए। इसी तरह दरख्तों का कटाव जो है, एक दरख्त जंगलों से काटना, इसने भी इसमें हिस्सा डाला है। अगर दरख्त वहाँ पर होते, मजबूत होते, न कटे होते, तो पानी के बहाव को, पत्थरों को रोकते। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे, आप सबको खुशहाल और आबाद रखे। और मैं मौलाना आपको ज़िम्मत दूँगा, आएँ और जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाएँ। हमारे प्राइमरी टीचर थे ना, उन्होंने कई बच्चों को बचाते हुए जान दी है। ज़हूर अहमद, उनके लिए अगर सिविल अवार्ड का कोई ऐलान कर ले तो मेहरबानी होगी। ज़हूर अहमद, ये बच्चों और बच्चों को जान नोट कर लें। जिन लोगों ने, ये खाली ज़हूर अहमद नहीं होंगे, और भी इस तरह के शोहदा हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल टीचर पब्लिक सर्विस में अपनी जानें दी हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएँ और इंशाअल्लाह उसको हम बाकायदा ऑनर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाह ताला ये जो वाक़यात पेश आए हैं और जितने लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमा। जो लोग मुतासिर हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह ताला पूरे इलाके पर रहम फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम के साथ खड़े होने और उनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा ज़िला बोनेर का दौरा, तकरीब में वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए और तसल्ली भी दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ